اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج 26 رجب کا دن ہے اور آج کی شب معراج کی شب ہے۔ اس شب کو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر معراج کرائی، جس میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے گھر تشریف لائے اور معراج کے لیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے چل کر آسمانوں کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام کی حد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آگے بڑھے اور بہت حجاب اٹھتے رہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام لامکاں پہنچ گئے۔ لامکاں اس جگہ کو کہتے ہیں جس کا کوئی مکان نہ ہو، جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو، جہاں تک جبریل امین علیہ السلام کی بھی پہنچ نہ ہو، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں اپنے رب حقیقی کے روبرو ہوئے، گفتگو ہوئی، محبوب نے محبوب کو دیکھا اور جتنا دیکھنا تھا محبت کی نگاہوں سے دیکھتا رہا، جتنا لینا تھا لیا، جتنا دینا تھا دیا۔ اس ملن کو، اس گفتگو کو کوئی تیسرا نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور جب معراج سے واپس ہوئے تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، یعنی محبوب کے امت کے لیے تحفے دیے، جس میں 50 وقت کی نماز ہے، جس میں 1 سال کے روزے ہیں۔ اور یہ لے کر جب چلے تو 4تھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیا، تو آپ نے سارا بیان بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرائیں، یہ امت بہت کمزور ہے، وہ نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول واپس گئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں سارا بیان بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کم کر دیا، 25 وقت کی نماز کر دی اور 6 مہینے کے روزے کیے۔ دوبارہ واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے اور کم کرائیں۔ پھر واپس گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کیا اور چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب دوبارہ نہ آئیے، ہم نے 5 وقت کی نماز دی اور 1 مہینے کے روزے دے دیے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا ہم اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کریں گے، اور جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ہم اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے۔ اور وہ تو موسیٰ ہیں، وہ تو بار بار بھیج رہے ہیں صرف محبوب آپ کا دیدار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ کوہ طور پر جب انہوں نے ضد کیا تھا کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو میرا جلوہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو ان کی ضد بہت زیادہ وہ ہو گئی تو محبوب ہم نے آپ کا ہی نور دکھایا تھا اور وہ دیکھ نہ سکے تھے اور کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اس لیے آج وہ سراپا آپ کو دیکھنے کی غرض سے بار بار واپس بھیج رہے ہیں۔
جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے سارا بیان بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے، اس کو کم کرائیں۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا نہیں، بس اب اتنا کافی ہے، مجھے بار بار جانے میں رب کائنات کی بارگاہ میں شرم آتی ہے، میں اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، میری امت کر لے۔ اور جب آپ واپس دنیا میں تشریف لائے تو جو بستر ان کا گرم تھا، جس حالت میں جبریل امین علیہ السلام لے کے گئے تھے اسی طرح وہ بستر تھا، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور بہت سی روایتوں میں ہے کہ سرکار کچھ دنوں تک رہے، کچھ سالوں تک رہے وہاں معراج میں، اور جب یہاں لوٹے تو وہی پل تھا، وہی گھڑی تھی، وہی رات تھی، وہی لمحہ تھا۔ وہ یہ سرکار کا معجزہ ہے، جو شب معراج ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اس کو لوگوں کو بتایا، تحفے دیے کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے تحفہ دیا۔ اس میں بہت سے لوگ مخالفین تھے جو حضور کی اس بات کو نہیں مانتے تھے، غلط کہتے تھے، حضور کو یہاں تک جھوٹا کہنے لگے تھے، مگر ان میں جو جانثار تھے، جو چاہنے والے تھے، جو مان جانے والے تھے، وہ مان گئے۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول ہیں جنہیں دنیا صدیق اکبر اعظم کہتی ہے۔ ابو جہل راستے میں ملا، اس نے کہا کہ اے ابو جہل، اے ابو بکر صدیق، یہاں یہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کو معراج میں گیا اور وہاں اتنے برس رہا، اور جب آپ واپس آیا تو وہی بستر گرم، وہی کنڈی کھٹکھٹ ہلتی ہوئی ملی، کیا آپ اس کو سچ مانیں گے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کسی انسان کی مجال نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ جو انسان کہہ رہا ہے کیا ہم اس کا نام بتائیں؟ انہوں نے کہا بالکل بتائیں۔ جب بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے جواب پر فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ سچے ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے رسول معراج ہوئی اور وہ رب کائنات سے ملے اور وہاں سے تحفے لے کر کے آئے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے آقا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ آقا کا معجزہ ہے۔ تو بہت سے مخالفین آج بھی ہیں جو شب معراج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر بحث کرتے ہیں۔ یہ بڑی کم عقلی ہے ان کی اور کم علمی ہے ان کی، کہ آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ظاہرہ ہوئی ہے کہ باطنہ ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے کہ جسمانی ہوئی ہے، ان سب مسئلوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کے ایمان بہت کمزور ہے، اور ایسے ایمان والوں کا اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی کام نہیں۔ ایمان کی بنیاد اللہ کے رسول کی محبت پہ قائم ہے، کہ آقا علیہ السلام اگر کہہ دیں کہ یہ دن ہے تو دن کہو، اگر یہ کہہ دیں کہ رات ہے تو رات کہو، آقا کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ پھر رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں۔ تو جو مان جانے والے لوگ تھے وہ مان گئے، اور جو انکاری لوگ تھے وہ انکار آج بھی کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی جو معراج ہے وہ سراپا جسمانی ہے، اور جو ملاقات ہے رب کائنات سے وہ سراپا جسمانی ہے، روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اور اس معراج کی شب جو ہمیں تحفے ملے ہیں وہ تحفے حضور کا صدقہ ہے ہمارے لیے، کہ 5 وقت کی نماز وہ ہمارے لیے رب کائنات کی معراج ہے، اور 1 مہینے کے جو روزے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور رحمت ہے، بخشش ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور ان پر لوگوں کو چلائیں، اور اس پر چلنے سے پہلے ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینوں میں بھرنا ہوگی، ان کا ذکر کرنا ہوگا،
تو آج کی شب ہم سب مل کر سرکار کا ذکر کریں، حضور کی نعت پاک پڑھیں، محفل کو سجائیں، بچوں کو تیار کریں، پڑوسیوں کو تیار کریں، مسجدوں میں میلاد مصطفیٰ سجائیں، گھروں میں میلاد مصطفیٰ سجائیں، اور پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے تمام بزرگوں کے آستانوں کے لیے، تاکہ اللہ جل شانہ ہماری دعا قبول فرمائے اور ہماری حفاظت کرے، اور ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے بزرگوں کی درگاہوں کی حفاظت کرے، اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے کہ شیطانی غلبہ اس قدر ہم پر طاری ہے کہ ہم دین کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور صرف واہواہی اور واویلا میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ جدھر دیکھو لوگ صرف دنیا داری میں مست ہیں، پکڑ لیتے ہیں موبائل، اسی میں ساری رات سارا دن جو ہے گنوا دیتے ہیں۔ کبھی قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی حدیث پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ سب مل کر دین کا کام کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے والے بن جائیں۔ قرآن کی تعلیم جب تک سے ہمارے بچوں کو نہ دی جائے گی، جب تک سے ہم دین کو نہ سمجھیں گے، اور ہمارے روزہ نماز بھی نہ صحیح ہوں گے۔ اس لیے دین کا علم بے حد ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو پھر آگے بھی بیان کروں گا۔ تو تب تک کے لیے